اللہ کی ایک بڑی نعمت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اچھی نیند، خاص طور پر جب ہمارا جسم کئی تھکا دینے والے کاموں اور مختلف تجربات سے گزرتا ہے تو تب ایک آرام دہ بستر پر آرام کرنے کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے۔ نیند ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف تب ہی کام کرتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے نیند ضروری ہے تاکہ جب وہ صبح سویرے اٹھے تو تازہ دم ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو کر اپنے کام کو بخوبی پورا کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ افراد ایسے اوقات میں سوتے ہیں جن اوقات میں ہمیں سونا نہیں چاہیے، اور ان میں ایک اہم وقت فجر کی نماز کے اوقات کے بعد سونا ہے۔ یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان پوری رات سکون سے سونے کے باوجود اس وقت میں سونے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، زمین پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ زمین پر ناحق خون بہنے سے، اور وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ اس لیے آپ یہ اوقات جاگ کر گزاریں تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے، جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور صبح طلوع ہو جاتی یعنی ہی فجر کی روشنی پھیلنے لگتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے لیٹ جایا کرتے تھے، تمام رات عبادت الہی میں مشغول اور نماز کی وجہ سے جو تھکان پیدا ہو جاتی تھی تھوڑی دیر آرام کرنے سے ختم ہو جائے اور فرض پوری چستی اور بشاشت کے ساتھ ادا ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو آدمی رات بھر عبادت الہی اور ذکر الہی میں مشغول رہے اس کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جانا مستحب ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، نے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ صبح کس وقت جاگتے ہو تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ رات دیر سے جاگنے کی وجہ سے صبح دیر تک اٹھنا ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے بیچ ایک گھڑی ہے جس میں بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غیب کے مانند نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص
फजर के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह उसकी यादाश्त को ख़त्म कर देता है। और बास रिवायत में ये भी आया है कि फजर के बाद सोने वालों के लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह कई लोग रमज़ानुल मुबारक में सहरी के बाद सो जाते हैं और इसी वजह से उनसे फजर की नमाज रह जाती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर नमाज के ज़ाया होने का ख़तरा ना हो तो कुछ देर सो जाने में कोई हर्ज नहीं। और ये भी याद रहे कि सहरी के आखिरी वक्त में खाना अफजल है। अगर आदमी सहरी के आखिरी वक्त में सहरी खाए तो सोने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके अलावा अक्सर हजरात रमज़ानुल मुबारक में सोने और जागने की रूटीन ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो सारा दिन गुनूदगी में रहते हैं। अगर अफ्तारी के बाद, इशा की नमाज के बाद, तरावी पढ़ने के बाद 10 बजे सो जाएं और 2:30 बजे उठ जाएं सहरी के लिए, तो नींद आसानी से पूरी हो सकती है और पूरा दिन आराम से गुजरा जा सकता है। रोज़ा हमारे जिस्म के लिए एक कुदरती सिस्टम है, जिसके दौरान जिस्म में फ़ायदेमंद खलियात बन रहे होते हैं और ख़तरनाक बैक्टीरिया जिस्म से खारिज हो रहे होते हैं, और इसके साथ जिस्म का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। और इस सिस्टम को हाई फाइबर ग़िज़ाओं, फल और सब्जियों के साथ तेज़ करना चाहिए। इसके अलावा 10 या 12 रोज़े रखने के बाद जिस्म में एक हार्मोन रिड्यूस होता है, जो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ये जिस्म को फिट रखने में मदद देता है। आज मुआशरे का हर फर्द रिस्क के बारे में परेशान है। कमा कर थक जाने के बावजूद भी दिली सुकून ना होने और ज़रूरियात के ना पूरा हो लेने ने दिमाग को बोझल कर दिया है। कहा जाता है कि फजर की नमाज के बाद के 6 घंटे इस्तेमाल करने वाले पुरसकून होते हैं, जबकि देर से उठने वाले बोझल और नाकामियों से। फजर के बाद के 6 घंटों की मिसाल हमारी नौजवानी की सी है, जिसे कि नौजवानी का दौर बेहतरीन, हमारी सलाहियतों से भरा और ख्वाबों को पूरा करने का दौर होता है। इसी तरह सुबह की ये नौजवानी, ये सुबह के 6-7 घंटे हैं, जिनके इस्तेमाल से हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तुलुए आफ्ताब में जागने से ही सेहत, तरक्की और कामयाबी के राज पोशीदा हैं। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने और नेक काम करने की ताकत दे, आमीन। अगर आपको हमारी इस्लामिक इस्लाही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर इस्लामिक और इस्लाही वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।